قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ 4 مدنی صورتیں جو تھی طویل ترین وہ ختم ہوئی. اب 2 مکی صورتیں آئیں گی، سورۃ الانعام اور پھر آئے گی سورۃ الاعراف. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقد، یہ ابھی ایک مدنی صورت ہے مائدہ، پہلے یہ آئے گی پھر آگے سورۃ الانعام آئے گی انشاءاللہ. یہ بھی مدنی صورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقد، اور یہ احکام سے بھری ہوئی ہے اور ساتھ حکمت کی اور دانائی کی بہت سی باتیں بھی ہمیں اس میں ملیں گی. اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم پر بیان کیے جانے والے ہیں. غیر محل الصید، لیکن حلال نہ سمجھو شکار کرنے کو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی. ولا الہدیہ، اور نہ کعبے کی نظر کے جانوروں کی. ولا القلائد، اور وہ جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہوں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کی جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں قربانی کے لیے. یبتغون فضلا من ربکم ورضوانا، جانور جا رہے ہوں رب کی خوشنودی اور فضل کو تلاش کرنے کے لیے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر جب تم احرام اتار دو تو پھر شکار کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم ان کو کہ وہ روکے تمہیں مسجد حرام سے. ان تعتدوا، اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، یعنی انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا اور جب تمہیں موقع ملے تو پھر تم بھی زیادتی کرو. ایسا نہ کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور خدا خوفی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی کو پروموٹ کرنے کے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یعنی غیر اللہ کی نظر. والمنخنقۃ، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو. والموقوذۃ، جو چوٹ سے مرا ہو. والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو. والنطیحۃ، جو سینگ لگنے سے مرا ہو. وما اکل السبع، اور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو. الا ما ذکیتم، ہاں جس کو تم ذبح کر لو اس کے مرنے سے پہلے تو وہ جائز ہو جائے گا. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی خانقاہ پر جا کر ذبح کیا گیا ہو. اگر اللہ کے نام پر ذبح ہے تو وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور خانہ کعبہ میں جا کر ہوگا تو اللہ کے نام پر ہوگا. اگر کسی اور کے اڈے پر، خانقاہ پر، اس کی قبر کے پاس جا کے ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے قسمت معلوم کرو. ذَلِكُمْ فِسْق، یہ سب کے سب گناہ ہیں. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج مایوس ہو چکے ہیں کافر تمہارے دین سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس ان سے نہ ڈرنا. وَاخْشَوْنِي، مجھے سے ڈرنا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے اپنی نعمت پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے اسلام کے ساتھ بطور دین راضی ہو گیا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، ہاں جو مجبور ہو جائے یعنی جان نکلنے کو آ جائے بھوک سے، بشرطے کہ اس کی حرام کھانے کی طرف رغبت نہ ہو، وہ کھا لے تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. یسألونک ماذا احل لکم الطیبات، ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا ہے. قل احل لکم الطیبات، ان سے کہہ دو کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ،
اور تمہارے ان شکاری جانوروں کا پکڑا ہوا شکار بھی جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے علم سے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا، ان کو سکھایا ہے، سدھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو تمہارے لیے روک رکھیں۔ یعنی اگر کوئی کتا شکار پکڑ کر اس میں سے خود بھی کھا لے تو پھر وہ نہیں، آپ کے لیے جائز نہیں۔ جو روک کے رکھے، صرف آپ کے لیے پکڑ کے لے آ کے آپ کے سامنے رکھ دے، باز ہو یا کتا ہو، تو وہ جائز ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا ان کا جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مسلمانوں کی۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور پاک دامن عورتیں، یہ شرط ہے پاک دامنی اہل کتاب کی، جو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم ان کے مہر ادا کر دو، محسنین غیر مصافحین، بشرطے کہ انہیں قید نکاح میں لانا مقصود ہو اور صرف مستی نکالنا، ولا متخذین اخدان، اور چوری چھپے دوستی کرنا مقصود نہ ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے یا ایمان کے ساتھ کفر کرے، فقد حبط عملہ، تو اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، آپ کو یاد ہوگا کہ کل تیمم کا مسئلہ آیا تھا، آج اصل میں وضو کا مسئلہ آ رہا ہے۔ لیکن اس میں بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے اور مدنی دور میں سے بھی آخری کی سورت ہے، لیکن جب سے نماز فرض ہوئی ہے تو وضو جو ہے اس کے ساتھ ہی فرض ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے۔ تو یہ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل سورس ہے۔ میں نے پرسوں آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ قرآن مجید ایک سورس ہے احکام کی، دوسری سورس سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی احکام کی وضاحت بھی ہے، اور آپ کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ آپ اس میں کچھ اضافہ کر سکیں۔ ایسا کیا تھا نا مسئلہ کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ دو بہنوں کو تم اکٹھا نہیں کر سکتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایڈ کیا کہ جو رحمی رشتے ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد اور ایک کو عورت مانا جائے تو ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، وہ دو رشتے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی خالہ بھانجی اکٹھے نہیں ہو سکتے، پھوپھی بھتیجی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، نانی نواسی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہے یہ ایڈیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی کا ایک اور پہلو کہ احکام اللہ کے رسول کے دیے ہوئے بھی ویلڈ احکام ہے۔ تو نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی تو ساتھ وضو بھی آ گیا تھا، لیکن اب وضو کے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر حکم جو ہے وہ یہاں آگے آ رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے وضو ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، غسل ہو رہا ہے، طہارت ہو رہی ہے۔ سورہ نساء میں تیمم کا ذکر تھا کہ تم بیمار ہو یا پانی اویلیبل نہیں ہے یا تم سفر پر ہو تو پھر تمہارے لیے یہ الٹرنیٹو ہے۔ اب یہاں پورا پہلے وضو کا حکم آئے گا، غسل کا حکم آئے گا، اور پھر تیمم کا حکم جائے، تاکہ ایک پورا پیکج جو ہے وہ ایک جگہ پر ہمیں مل جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو دھو لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، کونیوں تک، یعنی ہاتھ عربی زبان میں کونی تک بھی شمار ہوتا ہے، تو یہاں وضاحت کر دی کہ کلائی تک نہیں، کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، یعنی جسے ہم بازو دھونا کہتے ہیں کونیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب وجوہکم اور ایدیکم یہ ڈائریکٹ مفعول ہو کے آئے ہیں فاغسلوا کے، لیکن چہرہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ برؤوسکم، اس لیے کہ با آ گیا۔ تو عربی زبان کو جن لوگوں کو کچھ واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اعراب کا رول جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اعراب کسی بھی طریقے سے ظاہر ہو، حرکت سے ظاہر ہو یا لفظ سے ظاہر ہو، تو اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ لفظ اس کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ کتاب اللہ الحکیمی، اس کا مطلب ہے دانا
اللہ کی کتاب، کتاب اللہ الحکیم، اللہ کی دانا کتاب، حکمت والی کتاب. تو عربی اس اعتبار سے بڑی نازک ہے، تو اگر آپ کو عربی کا سینس ہو تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن جن کو سینس ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر زبر پڑھائی ہے، اسی لیے اہل سنت جو ہیں وہ ارجلکم کو فغسلوا کا مفعول قرار دیتے ہیں، لہذا پاؤں بھی دھوتے ہیں. ہمارے ہاں جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہاں پر زیر پڑھ کے پاؤں کا بھی مسح کرتے ہیں. وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دھو ٹخنوں تک. وان کنتم جنبا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو فطہروا، تو غسل کیا کرو. وان کنتم مرضی، اب پھر تیمم کے مسائل آئیں گے. اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ نساء میں آئے تھے. یا تم بیت الخلاء سے آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے. فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور پھر مسح کرو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا. ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے. ولیتم نعمتہ علیکم، اور اس لیے کہ وہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرمائے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے لیا. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہہ دیا کہ ہم سنتے اور مانتے ہیں. we listen and obey. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے گواہ بن کر. شہداء بالقسط، عدل کے. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کرے. الا اللہ تعدلوا، اس پر کہ تم عدل ہی چھوڑ دو. اعدلوا، عدل کیا کرو. وہ اقرب للتقوی، یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ اہل جہنم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی. اذ ہم قوم، جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں گے. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور مقرر کیے تھے ان میں 12 نقیب، 12 سردار، ہر قبیلے کا ایک سردار. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور یہ 12 کی فکر کرسپونڈ کرتی ہے کہ اوس اور خزرج سے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفر لے کر آئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہجرت کریں، تو گویا وہ حضور کی جدوجہد میں شریک ہوئے. تو آپ نے فوراً انہوں نے آرگنائز کیا اور آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے. بڑا قبیلہ خزرج تھا، اس میں سے 9، اور چھوٹا قبیلہ اوس تھا، اس میں سے 3. اور ان کی اطاعت کا حلف لیا، جس کو بیان کیا حضرت عبادہ ابن صامت نے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق اینما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. وفی روایت لمسلم الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فی من اللہ برہان، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی سننے اور ماننے کی. آگے جا کے واضح ہو جائے گا کس کا سننا اور ماننا، کس کو سننا اور ماننا، ان نقباء کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. آپ کی اطاعت ہے ہی ہے، لیکن وہ جو 12 نقیب مقرر کیے تھے ان کی اطاعت کا آپ نے حلف لیا تھا، خواہ مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو.
خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں میں زیادہ اہل و نقیب بننے کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کو بنا دیا، پھر بھی میں اس کی اطاعت کروں گا خلوص کے ساتھ۔ وَعَلَىٰ اللَّهُ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور اس پر بھی بیعت کی کہ جو فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے، یعنی وہ نقبا، ان سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، البتہ حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن مسلم شریف میں کی روایت میں ایک جملے کا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایگزمپشن دیتے تھے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم کوئی کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو، تب تو تم اطاعت سے ہاتھ کھینچ سکتے ہو، ادروائز یو ہیو ٹو اوبے۔ فبعثنا منہم اثنی عشرۃ نقیبا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں 12 نقیب۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، ان کی تعظیم کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازمت تمہاری برائیوں کو تم سے دور کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو میں لازمت داخل کروں گا تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون کلمہ عن مواضعہ، وہ کلمات کو ان کے اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور بہت بڑا حصہ بھلا دیتے ہیں اس کا جس سے انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے پیغمبر آپ وقتاً فوقتاً آگاہ ہوتے رہیں گے کسی نہ کسی خیانت پر ان لوگوں کی، الا قلیلا منہم، سوائے ان کے کچھ کے، ان میں سے کچھ کے، فاعف عنہم واصفح، تو آپ انہیں معاف کیجئے اور ان سے چشم پوشی کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، احسان کی روش کرنے والوں کو، رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہ تو یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، اب آگے آئی عیسائیوں کی بات، اور ان لوگوں میں سے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھی اس کا اکثر حصہ بھلا دیا جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، پس ڈال دی ہم نے ان کے درمیان آپس میں بغض و عداوت عیسائیوں اور یہودیوں کی۔ یہ تو پچھلے چند سالوں میں صلح ہوئی ہے عیسائیوں کی یہودیوں کے ساتھ کہ پوپ صاحب نے اپنے جو خدائی اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر انہیں یہودیوں کو معاف کر دیا، کہ ان کا جرم ہی ساقط کر دیا، ورنہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی ان کے خدا کے جو بیٹے ہیں معاذ اللہ، ان کے قاتل یہودی ہیں۔ تو پوپ صاحب نے اب انہیں فری کر دیا کہ نہیں یہ مجرم نہیں ہے، اختیار ہے انہیں، یہ لے لیا ہوا انہوں نے اختیار۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اے اہل کتاب، آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واضح کرتے ہوئے تم پر بہت سی چیزیں جو تم کتاب میں سے چھپا رہے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت ہی باتوں سے درگزر بھی کر رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے۔ یہدی باللہ من اتبع رضوانہ، ڈائریکٹ کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جو اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کس طرف ڈائریکٹ کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، اسے کہتے ہیں
گاڈ انکارنیٹ کا تصور، اوتار کا تصور. یہ ہندوؤں کے ہے کئی اوتار ہیں. یہ تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکل میں زمین پر آ گیا. یہ شرک کی ایک بہت بڑی شکل ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ من فی الارض جمیعا. تو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ چاہے ہلاک کرنا مسیح ابن مریم کو، اس کی والدہ کو، اور زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمین و آسمان کے مابین بھی. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو ان سے پوچھو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا میں سزا کیوں دیتا ہے؟ if you are so loving to him. بل انتم بشر ممن خلق، اصل میں تم انسان ہو تمام انسانوں جیسے جو اللہ نے پیدا کیے. اور آج ہمیں بھی یہی زوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، تو ہمیں بھی سوال کیا جا سکتا ہے تو پھر مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے کیوں گیا؟ ہمارے 90,000 فوجی قیدی کیوں بنے؟ بغداد میں خون کی ندیاں کیوں بہی؟ اب یہ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ برما میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور پیارے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ وہ بات جو پہلے پارے کی آخری آیت میں آئی تھی نا کہ تلک امت قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا. لہا ما کسبت، ان کے کام آئیں گے ان کے اعمال، ان کی کمائی. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. بدرم سلطان بود نہیں چلے گا. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور ان کے مابین بھی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فائنل ریفری ہوگا. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اہل کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے، تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے پیغمبر جو تم پر واضح کرتے ہیں علی فترۃ من الرسل. فترت کہتے ہیں انٹرپشن کو. یہ دو فترتیں ہیں. پہلی فترت جو ہے وہ کہلاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. تو یہ ایک انٹرپشن ہے کہ جب زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، وحی نبوت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور پھر اس کے بعد چند دن وحی نہیں آئی، تو یہ بھی فترت وحی کہلاتا ہے. تو ایک طویل انٹرپشن کے بعد تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو رسولوں کے درمیان انٹرپشن کے بعد تم پر واضح کرتے ہیں. ان تقولوا، مبادہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو لو پھر آ گئے ہیں تمہارے پاس خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر نبی بنائے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہتیں دی. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ کیا ہیں؟ یہ بنی اسرائیل میں سے بڑے بڑے بادشاہ ہیں. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تمام جہانوں میں کسی کو عطا نہیں کیا. حضرت سلیمان کی بادشاہی، حضرت داؤد کی بادشاہی، ان جیسی بادشاہی کسی اور کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. پہاڑوں پر بھی ان کا حکم چلے، ہواؤں پر بھی چلے، جنات پر بھی ان کی حکومت ہو، اور کس کو ملی ہے یہ چیزیں؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے برادران قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں. ہوا کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شریعت دیتا ہے کسی
قوم کو، تو پھر اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو قائم کرو. اور اگر وہ قوم مغلوب ہو تو پھر شریعت تو نافذ نہیں کر سکتی. تو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اب اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو اور پھر وہاں پر شریعت لڑ کر فتح کرو تاکہ تمہاری اب ایبسولوٹ اتھارٹی ہو وہاں پر. آپ ویزے پر جائیں تو یو آر نو بڈی. آپ یا تو شریعت لیں وہاں پر یا پھر اس ملک کو فتح کریں تو آپ کی بات چلے گی. 2 شریعتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں. پہلی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی، دوسری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ پہلی شریعت کا تقاضا کیا تھا کہ پہلا کام کیا تھا کہ پہلا جو فیز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا وہ تھا بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے آزاد کرانا. وہ اچیو ہو گیا. تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، اب تورات عطا کی. اب تورات عطا کی تو اگلا تقاضا کیا ہے کہ اپنی ارض مقدس اپنے ہوم لینڈ میں داخل ہو جاؤ اور تورات کو جا کے وہاں پر نافذ کرو. اب جب حکم آیا تو ان کا رسپانس کیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی یروشلم میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. سمپلی تمہیں حملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھیں نہ پھیرنا، یعنی مقابلے سے بھاگنا مت. فتنقلبوا خاسرین، ورنہ اگر تم پلٹو گے تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. قالو، اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے اتنے بڑے محسن ہیں. ان سے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یعنی اسٹریٹجی طے کرنے کے لیے جو ایڈوانس پارٹی بھیجی تھی کہ ذرا جائزہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے تکڑے لوگ ہیں وہاں پر، لمبے لمبے قد ہیں ان کے اور بڑے طاقتور ہیں. سنا اور ڈر گئے، یہ نہیں ہم کر سکتے. علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ایک پورا حصہ ہے ان کا جس میں وہ غلامی کو کنڈیم کرتے ہیں. اس میں قبر کی فریاد ایک نظم ہے، غالباً بال جبریل میں ہے، کہ ایک قبر میں ایک مردہ ڈالا گیا تو قبر کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو حیران ہوئی قبر کی کیا ہو گیا ہے مجھے. پتہ کیا چلا کہ اس میں غلام دفن ہوا ہے. تو غلامی کی جب عادت پڑ جاتی ہے کسی قوم کو تو پھر وہ بڑی قابل رحم قوم ہوتی ہے. کئی بزرگوں کا آپ سنتے ہوں گے نا، وہ انگریز کے دور کو بڑا یاد کرتے ہیں. حالانکہ آزادی ہوتی ہے. کوئی غلام کسی غلام کو اس کا آقا کتنے ہی اعلیٰ کپڑے پہنائے اور کتنا ہی اچھا کھانا کھلائے، لیکن غلام ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے. آزادی کی قدر نہ ہونا یہ بھی ایک بڑی معرومی کی بات ہے. بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر نکلے اور فرعون نے پیچھا کیا تو ان کے بزرگوں نے کہا موسیٰ مرواتا نسن، تیرے جمن تے بھی سانو مصیبت پئی سی، ساڈے بچے قتل ہوئے سن تے تو بڑا ہویا تے پھر بھی قتل ہوئے، اور ہن ویکھ لے آزادی. پھر اور ویکھ اگے سمندر ہی دے پیچھے فرعون آ گئے. یہ کیا ہے؟ آزادی کی کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے نا. پاکستان ہم نے آزادی حاصل کی انگریز سے تو کتنا خون دیا ہم نے. اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے شریعت کی تمہیں اس کو نافذ کرو اور حملہ آور ہو جاؤ. جب پتہ چلا کہ وہ تو بڑے تکڑے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہ جی نہ، ساڑھے کو نہیں ہوتا ہے کام. انا لن ندخلا، ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے کبھی، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ لوگ سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں. ایسا کبھی ہوا؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا إِنَّا دَاخِلُونَ، اور اگر وہ نکل گئے جیسے اندر، قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو ان میں سے 2 اشخاص جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان میں سے ایک یوشع ابن نون تھے جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے بعد میں، اور ان کی قیادت میں پھر 40 سال بعد انہوں نے لڑ کر وہ شہر فتح کیا. اور ایک دوسرے تھے، انہوں نے بڑا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری دے دی ہے کہ میں تمہیں فتح دوں گا، تمہیں یقین نہیں ہے، بس تم نے صرف حملہ کرنا ہے. انہوں نے کہا نا. تو کہنے لگے 2 اشخاص کے جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا انعام کیا تھا،
انہوں نے کہا ادخلوا علیہم البابا، تم دروازے سے داخل تو ہو حملہ آور کرتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جو ہی تم داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم فاتح ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ الا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. چھڈو ساریاں گلاں، بس سیدھی گل ہے کہ جدوں تک وہ قوم اتنے بیٹھی اسی اندر نہیں جی بڑھنا. فذهب انت وربک فقاتلا، آپ اپنے رب کو ساتھ لے جا کے وہاں لڑیں. انا ہاؤنا قاعدون، اسی ہے بیٹھے جائیں. سوری. اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت مایوسی ہوئی. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت موسیٰ نے اللہ کی جناب میں عرض کی کہ اللہ مجھے صرف اپنی ذات پر یا اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون کا پھر اسی صحرا میں انتقال ہوا، اور وہ نسل کے جو صحرا میں پیدا ہوئی تھی اور صحرا میں قربان چڑھی تھی، کم کوش نہیں تھی، انہوں نے پھر 40 سال کے بعد جو ہے وہ پھر جہاد کیا، جنگ کی اللہ کے راستے میں، اور شہر کو فتح کیا. یہ بات علامہ اقبال نے کہی نا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر جہاد پھر نہیں ہو سکتا، کم کوشی آ جاتی ہے انسان میں. اللہ کے راستے میں لڑنا، وہاں تو بھوک بھی نہیں سہنی پڑتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ ہو، اوپر سورج ہو اور کوئی صاحبان بھی نہ ہو، آپ مورچے میں بیٹھے ہو. تو کیا ہوا؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، تو پھر اے بنی اسرائیل وہ سرزمین تم پر حرام کر دی گئی ہے 40 سنۃ، 40 سال کے لیے. یتیہون فی الارض، یہ اس میں بھٹکتے رہیں گے. فلا تاسع علی القوم الفاسقین، تو موسیٰ نافرمان قوم پر غم نہ کھا. یا